ان اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ 3 صدیوں کے لیے غار میں آ کے آرام فرما ہو گئے تو صوت سرمدی نے ان پر ایک نیند اور وفات کسی کیفیت طاری کر دی۔ جب 3 صدیوں کے لیے آرام فرما ہوئے تو غار کھلی تھی، تو جب سورج طلوع ہوتا تو طلوع آفتاب کی سمت بھی غار کا دہنا کھلا تھا اور غروب آفتاب کی سمت بھی غار کا دہنا کھلا تھا۔ تو طلوع اور غروب، چڑھتے اور ڈوبتے دونوں وقتوں میں دھوپ اس غار کے اندر جاتی تھی، اور دھوپ کے غار کے اندر جانے سے صاف ظاہر ہے موسم گرما میں تو بطور خاص جسموں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی تھی۔ رب کائنات کا تعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنوں کے ساتھ، اپنے محبوبوں کے ساتھ، اپنے مقربوں کے ساتھ وہ لوگ جو اس کی خاطر نظم عالم کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کی خاطر اپنا نظم عالم چھوڑ دیتا ہے۔ جو اس کی خاطر دنیا کے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی خاطر اپنے نظام، اپنی تقدیر کے تحت مقرر کردہ نظام ترک فرما دیتا ہے۔ یہ پریولیج کسی اور کو نہیں ہوتا۔ سورہ یاسین کو پڑھیے، سورج کا طلوع اور غروب اور سورج کے راستے اور اس کا سفر کرنا، اس کو تقدیر الہی کہتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج مقرر کردہ راستوں پر جو چلتا ہے، یہ اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ وہ اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں جن پر سورج چلتا ہے۔ اب سورج کے راستے تقدیر الہی۔ اب قرآن کہتا ہے جب وہ میرے محبوب اور مقرب بندے اور میرے ولی اس غار میں آ کر لیٹ گئے اور طلوع و غروب کے دونوں اوقات میں دھوپ کے پڑنے سے ان کے اجساد مقدسہ کو تکلیف کا احتمال تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تم دیکھتے ہو میں نے کیا کیا، حکم دیا ہے آفتاب ساری کائنات کے لیے طلوع اور غروب کے راستے میری تقدیر ہیں، مگر 3 صدیوں تک جب تک میرے ولی یہاں آرام فرما ہے تو چڑھتے ڈوبتے اپنے راستے بدل دے، میری تقدیر 3 صدیوں تک معطل ہو جائے۔ 3 صدیوں تک سورج کے راستوں کی تقدیر معطل کر دی۔ فرمایا جب سورج چڑھتا تھا تزاور عن کہفہم ذات الیمین، وہ ان کی غار کے دانے سے دائیں جانب ہٹ جاتا تھا، جب ڈوبتا تھا تو بائیں جانب ہٹ جاتا تھا، تاکہ جب تک اللہ کے ولی اس غار میں آرام فرما رہے ہیں سورج کی دھوپ انہیں کوئی گزند نہ پہنچائے۔ بعض ذہن یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت سورج کا راستہ ہی یہی ہو، اس لیے اس میں کون سی کرامت ہوئی یا ان اولیاء کے لیے کون سا اعزاز و اکرام ہوا؟ اس سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں آگے آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ خیال نہ کرنا کہ سورج کا راستہ پہلے سے یہ تھا، نہ پہلے سے راستہ اور تھا، ہم نے اصحاب کہف کے لیے راستہ 3 صدیوں تک کے لیے بدل دیا۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا ذالک من آیات اللہ، سورج کا چڑھتے ہوئے دائیں جانب پھر جانا اور ڈوبتے ہوئے بائیں جانب پھر جانا، یہ سورج کے طلوع و غروب کا معمول نہ تھا بلکہ اللہ کی خاص نشانی تھی۔ اور یہ فرما کر آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ 2 ذہن ہو سکتے ہیں، کچھ ذہن وہ جنہیں یہ بات سمجھ آ جائے اور کچھ وہ ذہن جنہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، لوگو ہم نے تمہیں اپنی نشانی بیان کر دی، اب یہ سمجھ اسی کو آئے گی جس کو رب ہدایت سے نوازے گا۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ گمراہی کی راہ پہ ڈال دے تو دیکھے گا کہ اسے زندگی میں کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا۔